السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 54 پہ ہم نے ختم کیا تھا، اور آخری پارٹ جو ہے وہاں سے ہم دوبارہ اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ ایک انہوں نے چال چلی اور ایک چال اللہ تعالیٰ کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی اور ان کی چال تھی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے کیا چال چلی تھی کہ انہوں نے جو یہود کے علماء تھے، انہوں نے اس وقت کے بادشاہ جو تھے ان کو بہکا دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ملحد ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ ان کو اب قتل کر دیں گے۔ تو اس چال کے ساتھ وہ چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور پلان تھا، اور وہ پلان جو ہے آیت نمبر 55 میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ نے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ پورا پلان دے دیا گیا جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے، اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اور پھر کیا کہا؟ اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تمہارا۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے اس میں جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایسی بات پتہ چل رہی ہے جو ہمارے عقیدے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ یہاں جو ہے انی متوفیکا، یعنی جب میں تمہیں اٹھا لوں گا، پورا لے لوں گا۔ یہ جو لفظ ہے نا، وفا سے واو فا یا، اس کا مطلب ہے پورا لینا۔ مطلب کیا ہے؟ جسم اور روح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت جو ایک شخص جس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی، ان کو ریپلیس کر دیا گیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا اٹھا لیا گیا تھا۔ احادیث بھی بہت ساری آتی ہیں، بہت اوتھینٹک، کہ ہمیں یہ ہمارا یہ عقیدے میں سے شامل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نصیب کیسے اچھے ہوں گے جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور تمہارے امام یعنی امام مہدی کے وقت میں خود تم میں سے ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو بات ہے ہمیں مطلب اپنے بچوں کو، نسلوں کو بتانی چاہیے۔ اور اب جو ہے ہمارے بچے، جیسے آپ دیکھیں کہ اتنا گلوبل ولیج بن گیا ہے نا، صرف نان مسلم بچوں کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت ان کی انٹریکشن ہے، آن لائن گیمنگ میں انٹریکشن ہو رہی ہے، اسی طرح سے ان کی موویز دیکھ رہے ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز جو ہیں ان کو اپنا رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف بچوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے، نماز روزہ، یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے، نماز تو فرض عبادت ہے، روزہ بھی ارکان اسلام میں سے، جب فرض ہو جائے تو بچوں نے رکھنا ہے، لیکن جب تک ہم ان کی بیس سٹرونگ نہیں نہ کریں گے تو وہ پھر عقائد میں الجھتے ہیں۔ جب وہ عقائد میں الجھنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے بچے جو اسی طرح سے الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، تھیزم کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، میری جو نانی تھی نا، وہی ہمیں بیٹھ کے اسٹوری سناتی رہتی تھی۔ ان کی اسٹوریز یہ ہوتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اچھا، ہم پھر نانی ماں سے بیٹھ کے پوچھتے تھے، اچھا نانی ماں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پورا بتاتی تھی، اچھا پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ نشانیاں آئیں گی۔ ہم نے صرف کیا کیا؟ ہم توبہ استغفار پڑھ کے اور اپنے یعنی کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کی ریالٹی نہیں صحیح طرح سے بتاتے۔ اور وہ لوگ کیا کریں؟ کرسچنز کو دیکھیں، وہ ایسی موویز بنا رہے ہیں، اور وہ جو اپنا کانسیپٹ ہے وہ اس میں سارا بچوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم بالکل ہیلپ لیس بیٹھے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچے نیٹ فلکس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسی ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہیں، کن لوگوں سے ڈسکشنز کر رہے ہیں، کن فورمز پہ، انسٹا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ٹک ٹاک پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کون سی باتیں وہ سن رہے ہیں، اور کس قسم کی ڈسکشنز جو ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ دینا کہ انی متوفیکا، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے، اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، اور کیا؟ وہ مطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے۔ دیکھیں ان کی والدہ بھی پاک، ٹھیک، اور اولاد بھی پاک،
اور کیا کہا کہ جو لوگ جس بات میں، یہ جو کافر لوگ ہیں جو بھی باتیں بناتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے پیروی کی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے حواریوں کے بارے میں پڑھا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دیں گے، اور وہ دمشق یعنی شام کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں یا پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا، جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی. پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور لد، ایک یہ فلسطین کا مقام ہے، اس کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور اس کو قتل کر ڈالیں گے. تو ہمیں ایسی احادیث کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اور اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا چاہیے. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا گریٹر سائنس اینڈ لیسر سائنس ڈے آف ججمنٹ، وہ بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو. پھر کیونکہ بچے نا جب یہ باتیں سنتے ہیں پھر وہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ پھر ہمارا رول کیا ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہاں پہ پھر آپ ان کو ان کے رولز بھی آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس عقیدے کو تھام کے رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم میں سے کوئی وہ وقت دیکھے گا، ہماری نسلیں وہ وقت دیکھیں گی. تو جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اور ایسے جب حالات آئیں گے تو ہم پہچانیں گے ان کو. اسی لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آخری بات جو کی گئی ہے اسی آیت میں، آیت نمبر 55 میں آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور جب ہم لوٹیں گے تو بہت سے جو اختلافات ہیں، جو ان ریزالوڈ چیلنجز ہیں، ان کا فیصلہ وہیں جا کے ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بہت زیادہ بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بھی چیک کر لیں اور اس کے بارے میں بھی بات کر لیں. ہم عام روزمرہ کے معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں، اتنی بحثیں اور ڈسکشن آن ڈسکشن چلتی ہے ہماری، جس کا کوئی ہمیں خاص فائدہ نہیں ہے. تو اور اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم یہ کرتے ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے، اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں. بار بار یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پہ چلانا جس سے آپ راضی ہوں. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا. جب ہم اپنی بات پہ خود اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں اور میں تو یہ بھی جانتی ہوں اور یہ بھی کر سکتی ہوں، وہاں پہ پھر خرابی آنی شروع ہوتی ہے. ہمارے جو بہت سے پھر بھی اختلافات رہ جائیں گے، وہ ہم دنیا میں فیصلہ کر ہی نہیں سکیں گے. تو اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کے بجائے بس صراط مستقیم، اللہ کی رضا، بیسک فاؤنڈیشن پرنسپلز کو سٹرونگ کر لیں. اگر آپ نے یہ کر لیا، اور پھر جو بھی اختلافات کہیں ہیں، ہو از مور رائٹ، ہو از رانگ، کون یہ بول رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ فیصلے اللہ کے پاس جا کے ہوں گے. ہم یہاں پہ ان فیصلوں کو نہیں کر پائیں گے. پھر اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھیے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہود کی بات ہو رہی ہے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اس وقت بادشاہ کو بہکایا تھا اور جو بھی کنسپریسیز انہوں نے کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑیں گے. کیا کہا گیا؟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. اور کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. یعنی جنرلی ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو شاید دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملنا اور ہمیں وہ آخرت میں تک ویٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں نا، ینگسٹر سے، تو وہ اکثر ایسی بات سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں او پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہوگا، وی آر ناٹ ایون شیور، وہاں ہمیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، اب یہاں تو فن کر لیں، یہاں تو ہم انجوائے کر لیں. تو ہمیں ان کو بتانا ہے، کیونکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے بہت مقامات پہ دنیا اور آخرت کا بیلنس ہمیں بتایا جاتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر خوشخبری ہے، یعنی آپ اچھا کام کریں تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اگر آپ غلط کام کریں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اب ہم آج کے یہود کو دیکھیں، یہ والی آیت پڑھیں تو ہم کہتے ہیں ان کا کیا نقصان ہے. اس وقت تو وہ بلکہ ٹائرنٹس بنے ہوئے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور کوئی ملک دنیا کا ان کے آگے بول نہیں سکتا. ہر طرح کی اکانومی دیکھیں ان کے پاس ہے، میڈیا دیکھیں ان کے پاس ہے. یہ ایک وقتی فیز ہے نا، چند 100 سالوں کا یا چند 1000 سالوں کا، جب ان کے پاس یہ چیز ہے.
اصل بات ہمیں کیا سمجھنی ہے، اگر ہم جیوز کی ہسٹری دیکھ لیں تھرو آؤٹ، تو آپ دیکھیں کہ وہ کہیں پہ بھی سیٹل نہیں ہوئے، ہمیشہ نکالے گئے، ہمیشہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ذلیل ہوتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنے بارے میں خود فلمیں بنا لی، ہولوکاسٹ کی بناتے ہیں، ہٹلر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ اور سال گزریں گے جو ابھی وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا اوور آل ان کی زندگی میں، وہ بھی نظر آئے گا، ہم نہ دیکھ سکیں، ہمارے آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان غلط کام کرے تو اس کا نقصان نہ ہو، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یو آر نیور ہیپی، آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت بے چینی اور پریشانی رہتی ہے، اور آخرت میں تو پکڑے ہی جانا ہے انہوں نے۔ یعنی ہمیں کبھی بھی ایسی فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ تو اللہ نے نہیں ان کو چھوڑنا۔ اسی طرح دنیا میں اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں دیتا ہے۔ یہود پہ اللہ کی بہت لعنت ہے، کیونکہ یہ خود ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں، خود ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ کیا بول دیا گیا آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، تو وہ پورا دے گا انہیں اجر ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں کرنی ہے ان کے اجر میں۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں ہی اس کو لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی اصل جو ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کا اجر کہاں اسے ملتا ہے؟ آخرت میں۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کی پوری زندگی میں اس کی وہ جو ہوتا ہے نا برکت ڈال دیتا ہے، اور رزق کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی آپ ٹینجیبل رزق بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹینجیبل رزق بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کافر کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا کویشچن ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نان مسلمس کو دیکھیں تو مسلمان تو اس وقت اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، ناکام نظر آ رہے ہیں، اور اگر ہم نان مسلمس کو دیکھیں تو وہ تو جی اتنے کامیاب ہیں، بلکہ ہم ان کے فارمولاز جو ہیں ان کو اختیار کر رہے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ جو آج کی آیات ہے نا، جب میں پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج آیات جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ یہ ہمیں نا ایک ساؤنڈ بیس دیتی ہیں ریلیٹڈ ٹو دین۔ جب ہماری بیس کمزور ہوتی ہے نا تو پھر ہم ایسی سطحی باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ ہم جیسے اپنے سامنے کسی کو بھی کوئی ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے، ایک نیشن ہو سکتا ہے، ایک ملک ہو سکتا ہے، اس کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ہم نے اسلام کو کتنا پریکٹس کرنا ہے، حالانکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہیں پہ کسی کنٹری کا، کسی انڈیویجول کا نام نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں جو ایمان لائے گا، جو عمل صالح کرے گا، اسے پورا اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو پورا اجر دیا جائے گا، اس سے کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں اصل بات یہ سوچنی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا رول کیا ہے۔ جو لوگ بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا، وہ انہی باتوں پہ ہوتے ہیں، کبھی وہ اس ملک کو دیکھیں گے، کبھی اس ملک کو دیکھیں گے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک میں جا کے رہیں گے نا تو آپ کو ہر جگہ اچھے لوگ بھی ملیں گے، ہر جگہ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو باکمال کام کر رہے ہیں، ہر غلط چیز کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو اسٹرانگ نہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا اس کو سب کچھ ملے گا۔ لیکن یہ جو سوال ہوتا ہے نا ان کا کہ جی نان مسلمز جو ہیں وہ تو اتنی عیاشی سے رہ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کیوں اتنی مزری میں رہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کا فوکس دنیا نہیں ہوتی، اس کا فوکس آخرت ہوتی ہے۔ اس کو اگر دنیا میں کم بھی ملے نا وہ اس پہ گزارا کر لیتا ہے، وہ یہ چاہتے نہیں رکھتا، وہ کہتے کہ بھئی یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے میں کچھ ایسا کام کر لوں، ایسی کمائی کر لوں جو میری آخرت کے کام آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی آخرت میں وہ چیزیں جمع کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو نان مسلم ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا مانگ رہا ہے، دنیا میں سائنس مانگ رہا ہے، سائنس میں ترقی مانگ رہا ہے، دریافتیں مانگ رہا ہے، پاور مانگ رہا ہے۔ تو اللہ انہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، جو مانگتے ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو نہیں کچھ ملنے والا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ کیا ہے؟ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، جب بھی مسلمان
دین کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں، ہمیشہ کامیاب رہیں۔ جب وہ عیاشی میں پڑے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ دیکھیں وہیں سے ڈاؤن فال آیا۔ اس ڈاؤن فال کو دیکھ کر ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی باتیں کرنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اس ڈاؤن فال کو دیکھ کر ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے، ہم اپنے لیے پلان صحیح بنائیں، ہم اپنی ویژن کو درست کریں۔ ہاں جو چیز غلط ہو رہی ہے ٹھیک ہے، یہ غلط ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ کیونکہ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں۔ نہ وہ اکثر نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر ایک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا جو بھی سرکل آف انفلوئنس ہے، جو آپ کا اپنے ارد گرد دائرہ ہے، اس میں آپ کیا کام کریں، تو وہ آپ کو ہر وقت ہیلپ لیسنس کی باتیں بتائیں گے۔ وہ آپ کو کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ یا اداروں کو بلیم کرتے رہیں گے، لوگوں کو بلیم کرتے رہیں گے، حالات کو بلیم کریں گے، اپنی قسمت کو بلیم کریں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ظالم لوگوں سے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انفرادی طور پہ ظلم، ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اجتماعی قسم کا ظلم ہوتا ہے ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آیت نمبر 58، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اس سے آپ پر آیات میں سے اور ذکر بہت حکمت والے میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات جو ہیں یہ دیے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ جو باتیں شیئر کی جا رہی ہیں، یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں بہت حکمت ہے۔ یعنی ان کو سمجھ کے ہم اپنے آپ کو کنسیپچولی بہت سٹرونگ کر سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کرنے والا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اس سے مٹی سے، ثم پھر قال لہ کن فیکون، فرمایا اسے ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نصارہ کا ایک باطل عقیدہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ گاڈ ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے ان کو خدا مان رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ری بٹل دیا ہے، ایک ایسی مثال دی ہے کہ اچھا آپ عیسیٰ کو ایسے سمجھتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر آپ یہ بتا دیں، آدم علیہ السلام کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ خلقہ من تراب، اور ان کو پیدا کیا گیا تھا مٹی سے، مٹی سے بنایا گیا تھا، اللہ کا بندہ تھے تو، اور جب اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سٹیٹس دیتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کو آپ کیا سٹیٹس دیں گے؟ کہ ان کے تو نہ والد تھے اور نہ والدہ تھی۔ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، یہ غلط بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکم من الممترین، تو نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اصل اتھارٹی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک؟ حق کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جو حق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے نا، اس کے مقابلے میں ہمیں کسی باطل کو نہیں لانا۔ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بول دی تو پھر ہمیں کیا کہنا ہے؟ بس بات ختم، بس بات ہو گئی۔ ینگ بچیاں زیادہ بحث کرتے ہیں، ہمارے عمر کے لوگ تو ویسے ہی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم آ گیا مان لیتے ہیں۔ تو جوانی میں ذرا وہی بات، ایکسپوجر ایسا ہوتا ہے، باتیں ایسی سنی ہوتی ہیں تو ایسے سوال اور بحثیں بہت ہوتی ہیں۔ تو جب بھی مجھے کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے، نہیں کیوں، کیا مطلب، ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے، تو میں کہتی ہوں دیکھیں آپ اپنے کالج یونیورسٹی میں اپنے HOD کے پاس جا کے، اپنے کوئی ڈین کے پاس جا کے، وائس چانسلر کے پاس جا کے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرکولر بھیج دیا، آپ اس سے کوئی ہٹ کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، ادارے کا جو بھی ہیڈ ہوگا اگر وہ ایک فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ وہاں جا کے کوئی بھی کام کر سکیں۔ آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ کوئی آپ کو بتا دے آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کلاس ہوگی، اس وقت امتحان ہوں گے، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہی ہیں نا۔ تو اسی طرح سے پوری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو ہمیں جب ایک حق مل جائے، اگر ہماری ناقص عقل جو ہے اس کو نہ سمجھ پائے،
تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے بحث کرنے کی؟ ہم کیوں نہ اس فارمولے کو مان لیں اور اپنے آپ کو شک میں پڑنے والوں سے بچائیں. ہمارے پاس جواب ہی یہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ کسی کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی آپ سے کوئی ایکسپلینیشن مانگے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیونکہ میں نے تو قرآن میں پڑھ لیا، میں نے تو سمپل یہ بات رکھی ہوئی ہے. دیکھیں جی، میں تو سادہ سا بندہ ہوں، میں نے تو قرآن میں پڑھ لیا، اور جب میں نے قرآن میں پڑھ لیا مجھے تو یہ بات ایسے سمجھ آئی ہے، اس لیے میں یہ کر رہی ہوں. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھ دے. اگر کل کو مجھے لگا کہ اچھا میں نے اس کو صحیح طرح نہیں سمجھا اور اللہ تعالیٰ مجھے بہتر عقل دے دے گا، بہتر سمجھ دے دے گا، تو الحمدللہ میں وہ کرنا شروع کر دوں گی. تو بہت زیادہ بحثوں میں نہ پڑا کریں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کریں. بس خاموشی سے سنا اور کہا کہ جی میں نے تو جو ہے نا قرآن میں جو پڑھا ہے اور مجھے میری ناقص عقل کے مطابق مجھے تو یہ بات اسی طرح سمجھ آئی. پھر اس کے بعد وفد نجران جو ہے وہ ان کا واقعہ پورا آ رہا ہے، اور اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک وفد تھا جو کہ نجران سے آیا تھا، اور یہ آپ سے مناظرے کے لیے آئے تھے. اور جب مناظرے کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کو نکلیں اور ہم اپنی فیملی کو لے کے نکلیں گے، تو اس پہ وہ گھبرا گئے کہ جب ہم آپس میں بات چیت کریں گے تو ہمارے پاس ایسے دلائل نہیں ہوں گے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس میں بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود اور تم خود. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعائیں کریں. فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم کریں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر. کہ جی اگر آپ دونوں اپنی اپنی دلیل پر قائم رہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے جی، ساری فیملی ادھر کی بھی آ جائے، ساری فیملی ادھر کی بھی آ جائے. اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اگر جو غلط کام کرنے والا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سعید نامی دو سردار اپنے قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اگر یہ نبی ہوا اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر نہ ہماری خیر ہوگی اور نہ ہماری اولاد کی. پھر انہوں نے آپ سے کہا جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کر دیجئے جو فی الواقع امین ہو. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح کا نام لیا اور کہا کہ اٹھو. جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ امت کا امین یہ شخص ہے، اور پھر انہوں نے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے جا کے وہ تمام معاملہ جو ہے وہ کیا تھا. تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایسے موقع پہ انسان الجھاؤ کی جب سچویشن آ جاتی ہے تو اس چیز پہ آئے کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں بات کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس زمانے کے لوگ جو بھی تھے، میں اکثر جب ایسے واقعات پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوئے اور یہ واقعی صحیح بات ہوئی تو ہم پہ تو لعنت آ جائے گی، اور وہ پیچھے ہٹ گئے. آج کے دور میں ہمیں کتنی جگہوں پہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ آرام سے چھوٹی بڑی بات پہ قرآن آگے لاتے ہیں اور اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے نہیں کیا. بڑے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں. کل ہی میرے سے ایک بچی بات کر رہی تھی اور اس کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد جو اس کے شوہر ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری اور اس سے بہت ہی غلط قسم کے مطالبے کر رہے تھے. اب وہ بیچاری بڑی پریشان تھی. اب وہ کہتی میں شرم کے مارے اپنے گھر والوں کو پوری بات بھی نہیں بتا پا رہی تھی، اور جتنی میں نے تھوڑی بہت بات بتائی تو میں نے صرف یہ کہا کہ جی یہ مجھ سے بات کرنا زیادہ چاہتے تھے. اب کہتی مجھے سمجھنا ہے میں کیا بولوں. تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی اور یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے. کہتی جب میں نے پھر آخر تنگ آ کر اپنی والدہ کو بتایا اور میری والدہ نے ان سے پوچھنے کی یا بات چیت کی، اس کے گھر والوں سے کوشش کی، تو انہوں نے بیچ میں قرآن کو لے آیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آرام سے کہہ دیا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی بار بار کہا جا رہا ہے پھر تم بھی قرآن پہ ہاتھ رکھو. کہتی ہے مجھے تو یہ شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے کلام کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی. تو آپ دیکھیں ہمارے عدالتوں میں قرآن لایا جاتا ہے، اس پہ گواہی دی جاتی ہے، جھوٹے گواہ پھر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اس جج کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں جو ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کسی کو کہتا. یعنی سوچیں کہ ہم کس جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بری طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، جبکہ مطلب کتنی ضرورت ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں جو سچے ہیں.
وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ البتہ وہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ جو قصے بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل سچے ہیں، اوتھینٹک ہیں، اور اس میں پھر بات کیا آ رہی ہے، اصل بات یہ آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری بات ہم کریں نا، اور یہاں پہ نصارہ جو ہیں ان کے جو عقائد ہیں ان کو چوٹ لگائی جا رہی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے بنی اسرائیل کی، جیوز کی بات کی تھی، ان کے جو عقائد تھے اس کے مطابق گائیڈ لائن دی گئی۔ تو یہاں پر اب نصارہ جو ہیں کرسچنز کے معاملے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو پھر کیا کہا گیا کہ الہ کون ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب الہ جو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جو اس قابل ہے جس کی عبادت کی جائے، لیکن یہاں سے ایک بات بھی سمجھنی ہے کہ جو عبادت ہوتی ہے نا، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک کوئی ڈکٹیٹر آ کے بتا رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور آپ کہہ رہے اچھا اچھا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ہم کریں۔ الہ کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو الہ مانتے ہیں تو ایک تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک جھکاؤ آتا ہے، ایک تواضع آتا ہے، آپ جھکنا چاہتے ہیں، اس کی بڑائی کو سمجھتے جھکنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صرف جھکتے نہیں ہیں، آپ کو محبت ہوتی ہے، اس جھکاؤ میں محبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں جب ہم کسی کی بات مانتے ہیں نا، کئی دفعہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی نا ہمارے دل میں بڑی تنگی سی آ رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اپنے پیرنٹس ہی کہتے ہیں، پیرنٹس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں وہ کوئی کام کہتے ہیں یہ ایسے کرو تو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ہمیں اندر سے غصہ سا آ رہا ہوتا ہے، ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے، ہم چلیں اگر والدین کو نہ بھی کہیں، اس شخص کے سامنے نہ بھی بولے، لیکن دل میں تنگی کہیں نہ کہیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الہ جو ہے نا اس میں تنگی نہیں ہوتی، جو بھی بات پتہ چلے تو دل میں اور محبت آتی ہے، اور محبت آتی ہے کہ میرے رب نے یہ کیا میرے لیے، اللہ نے میرے لیے ایک عبادت کا طریقہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز بتائی، مجھے یہ سمجھایا، مجھے اس چیز کی گائیڈ لائن ملی، اور آپ کا دل جو ہوتا ہے محبت سے اتنا سرشار ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اپنی نمازیں ٹھیک کروں، میں تو روزوں کا انتظار کروں۔ دیکھیں نا صحابہ کرام یہی کرتے تھے نا، یعنی رمضان جب ختم ہوتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اس میں رہتے تھے کہ اس ٹرانس سے نہیں نکلتے، جو کچھ انہوں نے سارا سیکھا سب کچھ ہوا، اور اس کے 6 مہینے کے بعد کیا ہوتا تھا، اگلے 6 مہینے انتظار شروع کر دیتے تھے۔ ہم تو ایک ہفتے پہلے تک ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں جیسے فلاں روزے آئیں گے، فلاں ساری روٹین خراب ہو جائے گی، بوجھ سمجھ کے ہم نا ہر کام کو لے کے چلتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم سنیں نا تو ہمارے دل میں ایسی محبت، وہ جو ہے نا اشد حب للہ، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہونا چاہیے محبت کا، کہ ہم کہیں کہ میرا رب بعد میں بولے میں پہلے کر لوں۔ آپ دیکھیں یہ آپ اگر جو لوگوں کو دیکھیں نا جو پیروں کو مانتے ہیں، پیر صاحب کچھ بھی کہیں وہ کرتے ہیں۔ میری ایک جاننے والی تھی، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ جی میں تو نہیں مانتی لیکن میرے سسرال والے مانتے ہیں، تو ایک پیر صاحب ہمارے گھر آتے ہیں، کوئی بڑے مشہور پیر صاحب ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو جس برتن میں وہ پانی پیتے ہیں کھاتے ہیں، وہ برتن پھر سارے گھر والے ان کے قدموں میں بیٹھ کے سب اس سے ایک ایک سپ لیتے ہیں۔ مطلب اگر پیر صاحب نے کچھ کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہو جاتا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ لوگ اس قسم کے کام جو ہیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں، اب پوری پوری نسلیں ہوں گی، نسل آفٹر نسل ہوگی جو ان کو ویسی سرو کر رہی ہے، اور وہ اتنا اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم تو نسلی ان کے وہ مرید ہیں اور ہم انہی کو سرو کرتے ہیں۔ وہ کہیں ٹریول کرنے کے لیے جائیں ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ آرام سے ان کے مرید ہی جو ہیں ان کے لیے بچتے جاتے ہیں ہر حال میں اور سب کچھ کر رہے ہیں، محبت ہے ان کو۔ بس ان کو نظر بھی آ رہا ہو نا کہ پیر صاحب کس قسم کی شاپنگ کر رہے ہیں، پیر صاحب کی فیملی کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے، نہیں نظر آتا، کیونکہ اتنی محبت میں اندھے ہیں۔ ہم سوچیں ہماری محبت کیسی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پڑھتے ہیں جو اپنے مطابق لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات بالکل صحیح کی اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب میں اگر پیرنٹ ہوں نا اور میں نے پڑھ لیا کہ جی اولاد کو یہ کرنا چاہیے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا مجھے رائٹ دیا ہے۔ اب بچوں کو میں وہ آیت بتانا چاہوں گی، اور جہاں پہ کوئی بچوں کے مطلب کہا گیا بچے وہ آیت بتانا چاہیں گے، امی پڑھ لیں ابو پڑھ لیں، یہ قرآن میں آیا ہے۔ ہم تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں۔ مرد ہوں گے تو 4 شادیوں کی بلکہ یہ کہ خواتین کو بھی کہا جاتا ہے
یعنی آپ ذرا سا دوپٹہ سر پہ لیں تو فوراً آپ کو کہا جاتا ہے اچھا تم قرآن پڑھتی ہو، تم اپنے ہسبینڈ کی 4 شادیاں کروا دو گی پھر. ہم اس قسم کی باتیں کر کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے رخصتوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو الہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط بنانا، اس میں محبت بھی ہو، اس میں تعظیم بھی ہو. اسی لیے کہا ہے آگے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بے شک بہت زبردست ہے. العزیز، اللہ کا غلبہ ایسا ہے کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. اس کو ہماری کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے ایک سسٹم بنایا ہے. اب کیوں بنایا ہے ہم نہیں سوال کر سکتے، ہمیں بس اس سسٹم کے مطابق ہی چلنا ہے اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں. الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کے پورے سسٹم میں بہت حکمت ہے. آیت نمبر 63 فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. تو جو بھی پھر جائے گا، منہ پھیرنا ایک پورا باڈی لینگویج ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپرچونٹی دیا ہوا ہے کہ ہر شخص چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اس پورے سسٹم کو، پوری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. لیکن نہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ پوری اپنی باڈی لینگویج سے مڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ فساد کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق نہیں چلتا، وہیں سے فساد شروع ہوتا ہے، وہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے. ہر طرح کی کرپشن ہوتی ہے، مورل کرپشن ہوگی، انوائرمنٹ کی کرپشن ہوگی، فیملی کی کرپشن ہوگی، سسٹمز کی کرپشن. بالکل، اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو آگے تو اگر پورا سسٹم دیکھا جائے تو بہت ہی وہ ایک مشکل سینیریو ہے.